یہ جو کیڈٹ کالج وانا ہے یہ ایک جدید طرز کا ویل ایکوپڈ کالج ہے اور ہائر سیکنڈری لیول تک یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے. پری میڈیکل پری انجینئرنگ سمیت تمام سبجیکٹس یعنی کہ سائنس کے، اسلامیات، پاکستانی اسٹڈیز، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. یہ بیسکلی یو اے ای پروجیکٹ ٹو اسسٹ پاکستان، یو اے ای پیپ جسے کہا جاتا ہے، 2011 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا اس پروجیکٹ کا، کیونکہ یہ عرب امارات جو ہے اس نے ہماری اسسٹنس کے لیے، ہماری مدد کے لیے شروع کیا تھا، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا، نظام صحت جو ہے اس کو ایک اسٹینڈرڈ تک لے کر آنا، پھر تعلیم کا جو معیار ہے اسے بڑھانا، تعلیمی ادارے قائم کرنا، اسکول کالجز وغیرہ، اور پھر واٹر، ہیومینیٹیرین ایڈ وغیرہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کے لیے. اور یہ تقریباً جو پروجیکٹ تھا یہ $5.6 ملین کی لاگت سے بنا تھا، یعنی متحدہ عرب امارات اس میں جو ہے سمجھ لیں اس کا ایک تحفہ تھا پاکستان کو. تو یہ جو ٹی ٹی پی، یہ جو افغان طالبان کی سرپرستی میں حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ صرف پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہو رہے، یہ یو اے ای پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں. پھر جو دفاعی معاہدہ ہوا پاکستان سعودی عرب کا، اس میں بھی تھا کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، تو اس طرح سے یہ سعودی عرب پر بھی حملہ ہے. پھر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ترکیے اور اس میں جو ہے وہ قطر جیسے جو ایک بہترین ثالث ہیں، بہترین دوست ہیں، ان کو بھی بار بار شرمندہ کر رہے ہیں افغان طالبان. یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ تو ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے میں ذرا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مذاکرات چل رہے تھے تو اسی وقت کچھ افغان جو حلقے ہیں، یا یہ کہہ لیں افغان طالبان کے جو حلقے ہیں، وہ یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم اسلام آباد پر حملہ آور ہو جائیں گے، حملہ کر دیں گے، کمنگ سون ٹو اسلام آباد، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں ظاہر سوشل میڈیا پہ. تو ہم ذہنی طور پہ تیار تھے، جیسے کہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تیار تو تھے، لیکن اب ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا دیا ہے ان لوگوں نے. دیکھیں، میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ یہ نہتے ان آرمڈ لوگوں پہ حملہ کریں گے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے لا انفورسمنٹ پہ حملہ کیا تو آپ دہشت گرد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ ایک اور فریم آف مائنڈ ہے. لیکن آپ کالج پہ حملہ کریں گے جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کریں گے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں گے. قمر چیمہ صاحب معذرت، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن ماضی میں تو ہم دیکھ چکے ہیں نا، جن دہشت گردوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نہ کوئی دین نہ ایمان، یہ تو اے پی ایس کا سانحہ کر چکے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ویسی کوشش آپ کے خیال میں نہیں تھی کہ ایک سانحہ اے پی ایس ہی کرنے کی ایک مضمون کوشش کی گئی جسے ناکام بنایا گیا؟ جی سلمان صاحب، بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ یہ بیسیکلی کوشش تھی پاکستانی بچوں کو اور پاکستانی پیرنٹس کو ڈسکریج کرنا کہ وہ یہ ماڈرن تعلیم، پروگریسو ایجوکیشن نہ حاصل کریں. اور دیکھیں نہ تو ان کی دیکھیں اسلامک تھیولوجی کے اندر ٹی ٹی پی یا طالبان کی کیا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے اسلام کے اندر ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سوئسائڈ حملے کر دو اور تکفیری سوچ لے کے آؤ. تو اگر پاکستان کے بچے جو ہیں وہ پروگریسو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، سٹیم سبجیکٹس پڑھنا چاہتے ہیں، دنیا میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ تعلیم پہ حملہ کرو تاکہ پاکستان کے مستقبل پہ حملہ کرو. اپنا تو مستقبل ان کا سلمان صاحب کوئی نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواجہ آصف نے بات کیا یہ بڑی ویک اپ کال ہے، اور میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ شاید یہ اس طرح نہتے لوگوں پہ حملہ کریں گے کہ آئے گا ایک بندہ. اور یہ جو اگلے دن جس طرح آپ نے ایک ریفرنس دیا کہ کسی نے کہا جی ہم اسلام آباد جائیں گے، وہ بالکل اس وقت سوچ رہے تھے اور پلان کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو ڈرائیں گے کہ جی ٹھیک ہے اگر تم ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس پہ افغانستان میں حملہ کرو گے تو ہم تمہارے شہریوں کو اسلام آباد میں ماریں گے. تو یہ کھلم کھلا انہوں نے تو جنگ شروع کر دی ہے اور ٹیمپریچر کو جو بڑھایا ہے کہ ٹی ٹی پی پہ حملہ مت کرنا. دیکھیں انڈیا بھی، مجھے یاد ہے انڈیا کے جو سپوکس پرسن ہیں ایم ای اے کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے جیسوال صاحب، جب ٹی ٹی پی پہ حملہ ہوا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیوں حملہ کیا ہے، یہ تو بچوں کے اوپر حملہ ہو گیا، خواتین پہ حملہ ہو گیا. تو آج اور افغان طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت پہ حملہ نہ کرو ورنہ ہم تمہارے شہریوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی کھلی بحث کرنی چاہیے پاکستان کے اندر
کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، نہ یہ کوئی اسلامی سوچ رکھتے ہیں، یہ تکفیری سوچ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں دنیا کے تو تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کو یہ کافر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کا ویسٹرن ورلڈ سے تعلق ہے، دنیا سے آپ انگیج کرتے ہو اور آپ ماڈرن تعلیم حاصل کرتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی ایک سوچ جو بحث ہونی چاہیے اور ہمیں اس بات پہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ دہشت گردانہ جو سوچ ہے اس کو ہمیں کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، سر جب ثانیہ اے پی ایس ہوا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، پھر کہا گیا جی اس کے 20 پوائنٹس ہیں، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکشن جو ہیں وہ کائنیٹک ہیں، کچھ نان کائنیٹک ہیں. اب یہ جو وانا پہ جس طرح سے حملہ ہوا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا نا کہ ہم نے یہ جو علاقے ہیں ان کو ہم نے دوبارہ سے آباد کرنا ہے، یہاں سے جو دہشت گردی کا افریت ہے اس کا خاتمہ کیا، سب کچھ کیا، نارملائز کیا چیزوں کو، اور اس میں پاک فوج کا جو کردار، اس میں قربانیاں، اس سے تو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی سیاسی طور پہ جو ہے وہ ایسے اقدامات نہیں کیے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے، جو بھی نیازی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اگر قابو نہیں پا سکتے افغان طالبان ان دہشت گردوں پر، تو جو پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں، ہم تعاون کرتے ہیں، ہم مل کے کرتے ہیں، یہی مذاکرات میں بات ہو رہی ہے نا کہ آپ صرف یہ بتائیں. اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ سرپرستی جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپ ان کے سر سے ہاتھ ہٹانا ہی نہیں چاہتے. سلمان بھائی میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان بڑے کلیئر ہیں، وہ کلیئرٹی ہمیں اپنے لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لوگ جو تھوڑے کنفیوز ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. وہ کلیئر ہیں، انہوں نے قطر اور ترکیے کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، جائیں آپ نے جو کرنا کر لیں. انہوں نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کہا تھا کہ ہم القاعدہ کو، وہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم القاعدہ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم قطر کو بھی ناراض کریں گے، ترکیے کو بھی کریں گے، پر ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں، ہم اس دہشت گرد گروپ. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں پولیٹیکل ڈسٹورشن ہے نا، یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، جو قطر اور ترکیے کی بات نہیں سنتے. قطر اور ترکیے کا ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک ویٹ تو زیادہ ہے نا کسی ایک سیاسی گروپ پاکستان کے سے زیادہ ہے. جب ان کی بات نہیں مان رہے طالبان یا افغان طالبان جو ہیں، یہ جو افغان رجیم ہے، تو وہ پاکستان کی بات مانیں گے. سو ہمارا کیا پرابلم ہے؟ جو بات ہے کہ جو ٹیررزم کا، کرائم کا اور پولیٹیکل جو سیکشن آف دا پولیٹیکل کلاس کا ایک نیکسس ہے، یہ ہے وہ پرابلم. جہاں سے ٹی ٹی پی بھی پیسے کماتے ہیں، جہاں پہ کرمنلز بھی، جس کو آپ نارکو ٹیررزم کہہ لیں، جہاں سے یہ سارے لوگ پیسہ بناتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ یہی ٹی ٹی پی پروٹیکٹ کرتی ہے جو ڈرگ پروڈکشن جہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی جو سیاستدان ہے کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ ڈرگز نہیں اگتی تو یہ بالکل یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہمارے اس ملک کے اندر ایک پورے کا پورا یہ دہشت گردی کا ناسور بھی ہے، اور پھر اس کو یہ جو کراس بارڈر بھی سپورٹ ملتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو رپورٹس آ رہی ہیں، اب یہ جسے وہ کہتے ہیں نا جو نئی قسم کی جو میتھین ڈرگز ہے یا سنتھیٹک ڈرگ کے اندر یہ جا رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جی اس میں جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھر میں بھی چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے اور کوئی امید نہ رکھیں. اگر ہم امید لگا کے بیٹھیں، یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بات کرنی ہے، یہ بیسیکلی ہم شاید کچھ لحاظ رکھنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے اگلے دن، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے. انہوں نے 10 دن بعد کر دی ہے. کنفیوژن تو ہمیں ہے، ہم کیوں یہ سوچ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہماری یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ انہوں نے دوبارہ حملے کرنے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مت کرو کہ ہم ٹی ٹی پی کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ یہ بات مت کرو کہ ہم ان دہشت گرد گروپوں کا ساتھ. میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں دوحہ ایگریمنٹ کی جو امریکہ سے ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن پہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، گلوبل پلیٹ فارم پہ بولنا چاہیے. دوسرا، ہمیں ود ان دا مسلم ورلڈ اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جو افغان طالبان کا جو سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. نہ تو وہ کسی ملک کی سوورینٹی کو مانتے ہیں، نہ وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہم نے بارڈر کو اپنے پروٹیکٹ کرنا ہے. دنیا کا واحد بارڈر ہے جو پاکستان 2600 کلومیٹر. لیکن ابھی ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ وہ تو ایک یہی کہا جا رہا ہے کہ جی قابض ایک طرح سے وہ تو حکومت کے اوپر ہے نا، وہ تو ایک ڈیفیکٹو حکومت جو ہے وہ قائم کیے بیٹھے ہیں. تو کیا کبھی وہاں پر کوئی مطلب یعنی ایسی حکومت آئے گی جس کو عوام کی، ان کی افغان عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی؟